Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you all people are fine. آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں، یعنی لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کا خیر خواہ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنا دل صاف کرنا پڑے گا، ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان بھی پہنچائیں، اور پھر لوگوں سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خیر خواہ بھی رہیں اور ہم پر ہمارے ساتھ کائنڈ بھی رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے بہت اچھا ان کا بیہیویئر ہو۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے مرشد جو ہے صوفی صاحب، ان سے یہ سوال پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے صوفی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ صوفی صاحب ہم لوگوں کے بارے میں برا نہیں بھی سوچتے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پھر بھی ہمارے ساتھ برا کر جاتے ہیں۔ تو صوفی صاحب نے مجھے یہ جواب دیا کہ بیٹا، لوگ آپ کے ساتھ لوگ اچھا کریں یا نہ کریں یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں یہ سوچنے کی بات ہے۔ نو میٹر وٹ از ہیپن اینڈ وٹ از گوئنگ ان یور لائف، یو شوڈ امپروو ٹو یور سیلف۔ اپنے اوپر کام کریں، لوگوں کے اوپر کام نہ کریں۔ آپ اپنا بیہیویئر درست کر لیں، آپ ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں، لوگ آپ کے ساتھ خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اینڈ اف یو ول ناٹ آسک اینی کوشچن، دا آنسر از آلویز نو۔ You should have power to ask the question from your teacher, from your spiritual teacher, from your parents. But you have guts that how you ask the question from your teacher. اب سامنے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا ٹیچر کھڑا ہو، بات کہیں اور جا رہی ہے، یہ میں اس کو مختصر سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سامنے اگر پی ایچ ڈی کے ٹیچر ہوں جو امریکہ سے ریسرچ کر کے آئے ہوں، تھیسس لکھ کر آئے ہوں، تو آپ ان سے جو ہے وہ فضول قسم کا سوال پوچھیں اور چول مار دیں، تو آپ کو تو وہ کلاس میں دوبارہ سوال پوچھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اور میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو کلاس میں سب سے آگے ڈیسک پہ بیٹھتی تھی، اور میرے سوال پوچھنے سے باقی اسٹوڈنٹس کا بھی بھلا ہوتا تھا، کہ جن لوگوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا سوال پوچھنے کا، وہ ٹیچر سے ڈرتے تھے، اینڈ دے ڈڈ ناٹ آسک کوشچن فرام دا ٹیچر، بٹ آئی ہیلپ دیم دیٹ ہاؤ ٹو آسک دا کوشچن، مطلب اس کا آنسر کیا ہے۔ جاننا تو سبھی کو ہوتا تھا، لیکن بس پوچھنا کا کانفیڈنس نہیں تھا کچھ اسٹوڈنٹس پہ۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا ہی خیال نہ کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ بات کر رہی تھی خیر خواہی کی، کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہوں اور ہم لوگوں کے خیر خواہ نہ ہوں، ہم لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے جائیں، ہم لوگوں سے بدلہ بھی لیتے جائیں، ہم انہیں مغلوب بھی کرتے جائیں، اور پھر ہم ان سے امید بھی رکھیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ بنے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک سوال صوفی صاحب سے اور میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا، دل میں محبت، اور محبت جو ہے نا وہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ دل میں محبت کے جذبات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو میں بڑی سوچ پہ پڑ گئی کہ یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میری مدر جو ہے نا وہ ہمیشہ میری چھوٹی بہن کو مجھ پہ پرائیورٹی دیتی تھی، اس کو پسند کرتی تھی زیادہ۔ تو مجھے کبھی کبھی کمپلیکس ہوتا تھا کہ شاید یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ تو میں اپنی نانی اماں کی بہت لاڈلی تھی، اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ میری سسٹر نے مجھے بولا کہ یہ زیادہ ماں باپ کا پیار جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، اب تمہارے نصیب میں امی کا پیار نہیں ہے، نانی کا پیار لکھا ہوا تھا، اب میرے نصیب میں نانی کا پیار نہیں ہے، امی کا پیار تھا۔ تو وہ بڑی لاڈلی تھی نا، چھوٹی تھی سب سے، تو اس کو بہت لاڈ پیار سے پالا۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ ایک مطلب پر اتنی سختی، میرے اوپر بڑی سختی کی جاتی تھی، اس کے ساتھ بڑی نرمی۔ تو میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آتے تھے کہ اگر دو ڈرامز ہیں، ایک میں آپ خوشبو ڈالتے جائیں، دوسرے میں بدبو ڈالتے جائیں سختی کے، تو مطلب کون زیادہ گرو کرے گا لائف میں؟ وہی گرو کرے گا نا جس میں خوشبو ہوگی، جس میں نرمی، جس میں شفقت ہوگی۔ تو اس طرح کے خیال آتے تھے میرے مائنڈ میں اس وقت۔
تو میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے مائنڈ میں کیا کیا خیال آتے ہیں، کہ میں کتنا ڈیپ جا کے سوچتی ہوں. میری مدر کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا ڈیپ سوچتی ہوں یا کتنا ڈیپ لکھتی ہوں. اینڈ ڈز ناٹ ریئلائز دیٹ کہ وہ کہتی ہیں کہ شاید تم اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہو. اور مجھے پتا ہے کہ میری امی اتنی جو ہے نا، حالانکہ انٹیلیجنٹ ہیں، شی از ویری انٹیلیجنٹ، بٹ وہ اگر میں اپنی امی کے مشوروں پہ چلتی تو شاید آج میں اتنا پڑھ لکھ بھی نہ پاتی، میں بی اے سے آگے تعلیم حاصل نہ کر پاتی اگر میں اپنی ماں کے مشوروں پر چلتی. لیکن میں نے اپنی ماں کے مشوروں پر نہیں چلا، میں نے ہمیشہ اپنے دماغ سے کام لیا، ہمیشہ اپنے مائنڈ سے کام لیا. وہ الگ بات ہے کہ اس طرح سے مطلب ایجوکیشن میں تو پھر بھی کامیاب ہو گئی، لیکن ابھی تک سٹرگل جاری ہے، تو انشاءاللہ کامیابی کبھی نہ کبھی تو ضرور ملے گی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم اگر خیر خواہ ہوتے ہیں، اگر خواتین چاہتی ہیں، بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے خیر خواہ ہوں، تو بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کا اسی طرح خیر خواہ ہونا پڑے گا جیسے وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے خیر خواہ ہوتی ہیں. اگر میں اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ ہوں نا، تو ان کے دل میں آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے دل میں میرے لیے محبت جاگ جائے گی. ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کا پیار جو ہوتا ہے نا، وہ اظہار والا نہیں ہوتا. بہن بھائیوں کا پیار احساس والا ہوتا ہے، اور وہ دل کے اندر ہوتا ہے، وہ ہم اظہار نہیں کر سکتے. ہم بھائیوں سے آئے دن ہم آئی لو یو نہیں بول سکتے، نہ ہی بھائی اپنی بہنوں کو کبھی آئی لو یو بول سکتے ہیں. کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، تو اس کو اپنے شوہر کا بھی ویسے ہی خیر خواہ ہونا چاہیے جیسے وہ اپنے بھائی کے خیر خواہ ہے، جیسے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بہت اچھا سوچتی ہے، اپنی بہن کے بارے میں بڑا اچھا سوچتی ہے. تو آپ اپنے اندر چینج لے کے آئیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے اندر اسی طرح چینج آ جائے گا. اگر ایک لڑکی جو ہے وہ شادی کر کے اگلے گھر جاتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ جیسے میں اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ ہوں نا، ویسے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی خیر خواہ ہونا ہے، اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے بھی خیر خواہ ہی رہنا ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا گھر سمجھیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کامیابی ہے. اور اگر آپ سمجھیں گی کہ ہم بدلہ بھی لیتے جائیں، ہم نقصان بھی پہنچاتے جائیں، اور ہم لاڈلی بھی بنے رہیں اور اچھے بھی بنے رہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. مجھے میرے مرشد کی بات ابھی بھی یاد ہے کہ دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے. آپ اگر کسی کے لیے دل میں بغض رکھیں گے نا، نفرت رکھیں گے، اس کے دل میں بھی آٹومیٹکلی آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ اگر اپنے دشمن کے لیے بھی دل میں پازیٹیو خیال رکھیں گے نا، تو آپ کے دشمن کے بھی دماغ میں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی آ جائے گی. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں جیسے لائک اے اسنیک پیپل، ان سے پھر بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اپنی آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. تو میری تو یہ ہیبٹ ہے، میں ایک دفعہ کسی پہ اگر ٹرسٹ نہیں کرتی نا، تو میں پھر پوری زندگی کے لیے ٹرسٹ نہیں کرتی، چاہے وہ فرشتہ بن کے کیوں نہ آ جائے وہ انسان. میرا ایک دفعہ ٹرسٹ شیک ہو جائے تو میں ساری زندگی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی دوبارہ. خیر خواہ جو ہوتا ہے نا، ہمارا دین جو ہمیں بتاتا ہے، سبق بتاتا ہے، ہمارے دین میں جو ہمیں بتایا گیا کہ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے. اپنا دل صاف کرنا، اپنے دل میں جو نفرت ہے، بغض ہے، اس کو صاف کرنا. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو، نفرت کرنی ہے تو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو. اور نفرت بھی ایسی کرو کہ دوبارہ اس انسان سے کوئی رشتہ یا تعلق قائم نہ ہو. کسی بھی انسان سے اگر نفرت ہے تو بہتر یہی ہے. خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ آپ دل سے اگر کسی کے لیے خیر خواہ ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، تو پھر سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے نیک تمنائیں، نیک خیالات اور دعائیں نکلے گی. اگر آپ دل میں کسی کو بد دعا دے رہے ہیں اور سامنے بڑے ہا 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 ہی کہہ کے لگا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، فیک کہہ کے لگا رہے ہیں، تو وہ انسان بھی آپ کو دل سے کہیں نہ کہیں بد دعا دے رہا ہے. یہ بات سوچنے کی بات ہے. اگر میں کسی کو دل سے دعا دے رہی ہوں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے دعا ہی دے رہا ہوگا. اگر کوئی مجھے بد دعا دے رہا ہے، میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے نا، میرے بھی دل سے اس کے لیے بد دعا ہی نکلے گی. تھنک اباؤٹ اٹ.